لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، پھر ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں، یہ سوال کیے ہیں کہ کیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی کتاب میں کوا کھانے کو حلال لکھا ہے؟ کیا کوا کھانے کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کسی کتاب میں اس کے حلال ہونے کا حکم لکھا ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیے ہیں۔ اس کا جواب میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوا کھانے کے تعلق سے کیا کسی کتاب میں اس کے حلال ہونے کی بات لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ آپ کے جواب سمجھ میں آئے گا۔ یہ میرے پاس جو ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، اور اس کا جلد نمبر 20 ہے جو جدید ایڈیشن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوا کھانے کو حلال لکھا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ کس طرح کے کوے کو حلال لکھا ہے۔ کوے کے الگ الگ اقسام ہیں، کئی طرح کے کوے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے کوے ہوتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جائز لکھا ہے۔ اب وہ کس طرح کے کوے ہیں، کس طرح کے کوے کو اعلیٰ حضرت نے جائز لکھا ہے، کس کو منع لکھا ہے، پھر یہ کہ اس پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ خلیفہ اعلیٰ حضرت وکیل اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت میں اس تعلق سے کیا لکھا ہے، انشاءاللہ میں ساری باتیں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ پہلے آپ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 22 ہے کہ صفحہ نمبر 319، جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 319 میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے، اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، یاد رکھیے گا سوال یہ ہوا کہ جو کوا کے دانہ کھاتا ہے اور رنگ میں بالکل سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جو کوا کے دانہ اور نجاست دونوں کھاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دونوں طرح کے کوے ہو گئے۔ ایک وہ کوا جو صرف دانے کھاتا ہے اور کلر اس کا کالا ہے، اور وہ کوا جو دانہ اور ساتھ میں نجاست بھی کھاتا ہے، ناپاکیاں بھی کھاتا ہے، دونوں کا کیا حکم ہے؟ امام اہل سنت کا جواب سنیے، انشاءاللہ آپ پر جواب واضح ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دانہ خور کوا کہ صرف دانہ کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، صرف دانہ کھاتا ہے اور نجاست یعنی ناپاکیوں کے قریب نہیں جاتا، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں۔ وہ کوا جو صرف دانہ کھاتا ہے، نجاست یعنی ناپاکی کے قریب نہیں جاتا، اس کو غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں۔ چھوٹا سا سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جسامت اس کی چھوٹی ہوتی ہے اور رنگ کالا ہوتا ہے، اور چونچ اور پنجے غالباً سرخ، اس کے جو چونچ ہے اور اس کے جو پنجے ہیں وہ لال ہوتے ہیں۔ بالاتفاق یہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے میں علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ کوا جو دانہ کھاتا ہے، نجاست کی طرف نہیں جاتا، جسے غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا کہتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چونچ اور پنجے غالباً اس کے لال ہوتے ہیں، یہ جو کوا ہے، اس کی جو صفات امام اہل سنت نے بیان فرمائے ہیں، یہ کوا بالاتفاق جائز ہے۔ بالاتفاق مطلب تمام علماء کرام کے نزدیک جائز ہے۔ اور رہا مردار خور کوا، جسے غراب ابقا بھی کہتے ہیں، جو مردار خور کوا ہے جسے غراب ابقا بھی کہتے ہیں کہ اس کے رنگ میں سفیدی بھی سیاہی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بالاتفاق ناجائز ہے۔ غراب ابقا جو مردار خور جانور ہوتا ہے، مردار خور کوا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، بالاتفاق یعنی تمام علماء کرام کے نزدیک اس کو ناجائز ہی کہا گیا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ تو ہوئی فتاوی رضویہ شریف کے بعد جو امام اہل سنت نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرمایا ہے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ بار شریعت کے جلد نمبر 3 میں بھی اس مسئلے کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں کہ غراب ابقا یعنی کوا جو مردار کھاتا ہے حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔
تو غراب ابقا یہ حرام ہے۔ غراب زرع یعنی کھیتی کا کوا جو چھوٹا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے اور صرف دانے ہی کھاتا ہے، اس کوے کو واقعی میں اعلیٰ حضرت نے حلال لکھا ہے۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، شریعت نے جس کو حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہی رہے گا، شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ تو مطلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوا حلال ہے، چونکہ کوے کی دونوں صورتیں ہو گئی۔ اس لیے کوئی بولے، کسی سے پوچھا جائے کہ یار کوا حلال ہے کیا، وہ جواب دے ہاں کوا کھانا حلال ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، چونکہ کوے کے کچھ اقسام حرمت کی طرف ہیں اور کوے کے کچھ اقسام اس کے حلت کی طرف ہیں، کچھ اس کے جائز ہیں، کچھ اس کے ناجائز ہیں۔ تو اس لیے وضاحتی بیان دینی چاہیے۔ مطلق یہ کہنا کہ کوا کھانا حلال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ کوا کھانا وہ حلال ہے جو غراب زرع ہے، اور انہی میں ایک غراب ابقا جو کوا ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔